السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ چھوٹے بڑے فارمر کے جانوروں کے لیے یہ شربت اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام جانوروں میں بیماری کے باعث یا پھر خوراک میں تبدیلی کی وجہ سے ڈائریا کا مرض ہو سکتا ہے، جس سے وہ بار بار پتلے موشن کرنے کے ساتھ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور اکثر حالات میں زندگی اور موت کی کشمکش میں چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے اورل سسپینشن کے متعلق ہے جس میں مختلف منرلز کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ادویات کو بھی شربت کا جز بنایا گیا ہے جو کہ نہ صرف جانوروں میں ڈائریا کو ختم کرتی ہیں بلکہ اگر ڈائریا کے باعث جانور میں بخار کی شکایت پائی جائے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں اہم ہے۔ شربت کے اندر سلفاڈیمرڈین، سلفاڈیازین، سٹریپٹومائسین سلفیٹ، نیومائسین سلفیٹ، سوڈیم کلورائڈ، کیلشیم گلوکونیٹ، میگنیشیم سلفیٹ، پوٹاشیم گلوکونیٹ، پوٹاشیم کلورائڈ، کیولین، پیکٹن اور گلائسین کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ شربت دراصل انتڑیوں میں ہونے والے انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس انفیکشن کے باعث جانوروں میں بخار اور ڈائریا کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ شربت مویشیوں، بھیڑ بکریوں، اونٹوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس شربت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے استعمال سے جانور کی باڈی میں اگر الیکٹرولائٹس کی کمی ہو تو وہ پوری رہتی ہے اور اس کے ساتھ جسم سے غیر ضروری فالتو مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر شربت کے تمام جانوروں میں خوراک پر بات کی جائے تو 1 ml نو سکور شربت کے محلول کو اچھی طرح ہلانے کے بعد تقریباً 2 کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کیا جائے، یعنی پلایا جائے۔ دن میں اسے 2 مرتبہ تقریباً 3 سے 5 دنوں تک کورس مکمل کیا جائے۔ شربت کے متعلق چند اہم احتیاطیں یاد رکھیں کہ ایسے جانور جو کہ نکارہ جگر کے حامل ہوں یعنی جن کا لیور کمزور ہو تو ایسے جانوروں میں شربت کو استعمال نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے جانور جو کہ حساسیت کا شکار ہوں یعنی ایسے جانور جو کہ دوا کے اثر کے بعد کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ ظاہر کریں تو ایسے حالات میں بھی شربت کو ڈاکٹر کے زیر مشورہ استعمال کرنا چاہیے۔ جن جانوروں میں گردوں کی کمزوری یا پھر پیشاب کا کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہو تو ایسے جانوروں میں بھی اس دوا کا استعمال احتیاط سے کریں۔ شربت کے بہترین نتائج کے حصول کے لیے لازم ہے کہ اس کو ہمیشہ مقررہ مقدار کے عین مطابق استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ شربت کو سٹور کرنے کے لیے مناسب درجہ حرارت پر مبنی خشک اور ٹھنڈی جگہ کا انتخاب کریں۔ نمان لیبارٹریز کے اس اہم شربت کو اگر آپ نے متاثرہ جانوروں میں استعمال کیا ہو تو آپ کا تجربہ اس کے نتائج کے اعتبار سے کیسا رہا کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سابقہ معلوماتی ویڈیوز کی طرح اس دوا پر فراہم کردہ معلومات بھی آپ متعلقہ دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ آپ سے بات ہوگی کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ٹاپک پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔